الحمدللہ وحدہ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم گفتگو کریں گے سورہ النحل کے خلاصے کے اوپر۔ سب سے پہلے یہ عرض کر دوں کہ اس سورہ کا نام النحل جو ہے یہ شہد کی مکھی سے ہے، اور یہ قرآن مجید کی جو سورہ النحل کی آیت نمبر 68 ہے، اس میں شہد کی مکھی کا جہاں پہ ذکر آیا وہاں سے اس سورہ مبارکہ کا یہ نام اخذ کیا گیا۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی کو الہام کیا کہ پہاڑوں میں گھر بنا اور درختوں میں اور چھتوں میں۔ تو یہاں سے اس کا نام مبارک اخذ کیا گیا، اور مفسرین بیان کرتے ہیں کہ النحل کا لفظ قرآن مجید میں اس آیت کے علاوہ اور کسی مقام پہ نہیں آیا۔ قرآن مجید سے ہم جو بہت بڑی اشیاء سیکھتے ہیں ان میں یہ ہے کہ اگر آپ قرآن مجید کی سورتوں کے اسماء میں غور کریں تو یہ بذات خود آپ کو ایسے علوم کی جانب متوجہ کرتی ہیں جن کے اندر ہمارے لیے بھلائی اور بہتری رکھی گئی ہے۔ آج کی بہت سی ماڈرن سائنسز جو ہیں وہ جس طرف رغبت انسان کی دلاتی ہیں، قرآن مجید نے آج سے 1400 برس قبل اس جانب انسانوں کی توجہ کو مبذول کیا۔ مثال کے طور پہ البقرہ کو دیکھیں تو وہ گائے کو کہتے ہیں، آل عمران کو دیکھیں تو وہ ایک قوم کی طرف اشارہ کرتا ہے جس میں علم التاریخ کو سیکھنے کا انسان کے اندر ذوق اور شوق پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر النساء میں دیکھا جائے تو وہ خواتین کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور اسی طرح اگر آپ النحل کو دیکھیں تو یہ شہد کی مکھی کی طرف، الدخان یعنی جو دھواں اٹھتا ہے اس کی طرف، الشمس یعنی کہ سورج کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروائی جاتی ہے۔ تو اسی طرح العنکبوت کو دیکھیں، یعنی مکڑی جو جالا بنتی ہے اس کے اوپر قرآن مجید کی ایک سورہ مبارکہ کا نام رکھا گیا۔ تو اس طرح قرآن مجید میں جیسے جیسے آپ غور کرتے ہیں تو قرآن مجید نہ صرف ایک طرح کی ریلیجیوسٹی آپ کے اندر پیدا کرتا ہے، بلکہ قرآن مجید اپنے قاری کے وجود کے اندر، اپنے قاری کے قلب اور ذہن کے اندر وہ دنیا کی ہر ایک چیز کے بارے میں جس سے کہ انسان نفع اٹھا سکے، جس سے کہ معاشرے انسانی ایک قدم مزید آگے جا سکے، جس سے کہ انسانی تہذیب کا سفر مزید ترقی کی جانب ہو سکے، قرآن مجید ہر اس سمت اپنے قاری کی توجہ مبذول کرواتا ہے۔ اس لیے سورتوں کے اسماء کے اندر غور کرنا یہ ہمارے علم میں بھی، ہماری مثبت حیرت کے اندر بھی، ہماری عقلی استعداد اور عقلی سرگرمی کے اندر بھی اضافہ کرتا ہے، اور یقیناً ہمارے ایمان میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی ایک اور بڑی خوبصورت بات یہ ہے، بلکہ ایک عبرت انگیز بات یہ ہے کہ اس کا آغاز مشرکین کو عذاب الہی کی وعید سے کیا گیا، اور اس سورت کا بڑا مقصد جو تھا وہ مشرکین کو شرک سے روکنا تھا اور دوسرے بڑے اور برے کاموں سے روکنا تھا، اور ان کو وہ امور جو اس دنیا کے اندر وہ سر انجام دیتے ہیں، مثال کے طور پہ شرک کرتے ہیں یا دیگر گناہ کرتے ہیں، ان کے بارے میں عذاب کی وعید نازل فرمائی کہ ان کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو اور وہ اپنے آپ کو اس رب اکبر کے سامنے جواب دہ سمجھیں۔ اور ان کو یہ بتایا جا چکا کہ وہ دن آنے والا ہے جس دن ان کفار کی اور مشرکین کی یہ جھوٹی شان و شوکت، یہ جاہ و جلال، یہ کر و فر، یہ روب و دبدبا، یہ سب زائل ہو جائے گا، اور وہ کافی عرصے تک اس دن کا انتظار کرتے رہے۔ اور پھر انہوں نے یہ سوال کیا کہ آپ ہمیں اتنے عرصے سے ڈرا رہے ہیں کہ یہ سب کچھ عارضی ہے اور تم سے جانے والا ہے، آخر وہ دن آ کیوں نہیں جاتا؟ تو جب کفار نے یہ سوال کیا تو اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ اللہ کا حکم آ پہنچا، اے کافرو تم اس کو عجلت میں طلب نہ کرو، کیوں کہ اس کا حکم تمہیں گھیرے ہوئے ہے۔
اگر ہم اس کی آیات میں غور کریں تو آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ کے امر آنے یعنی کسی قوم پہ اس کی گرفت فرمانے یا عذاب بھیجنے کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر فرشتوں کو اتارنے کا بیان ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کا بیان ہے، اور زمین اور آسمان اسی خالق کی تخلیق کے ہونے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 4 میں یہ بار دیگر قرآن مجید ہماری توجہ جو ہے وہ مطالعہ فطرت کی جانب مبذول کرواتا ہے، یعنی انسان کا نطفے سے تخلیق کیے جانے کا بیان ہے، جانوروں کی تخلیق اور جانوروں کی تخلیق کا انسانوں کے لیے نفع مند ہونا اس کو بیان کیا گیا، اور جانوروں میں انسانوں کے لیے خوبصورتی پیدا کیے جانے کا بیان ہے، اور جانوروں کا انسان کے لیے بوجھ اٹھانے کا بیان ہے، گھوڑوں اور خچروں کا انسان کے سواری ہونے کا اور زینت ہونے کا بیان ہے، اور درمیانی راستے کا اللہ تعالیٰ کی طرف جانے اور اس کی ہدایت دینے کا بیان ہے۔ اس میں جو آیت نمبر 8 ہے، آیت نمبر 8 میں ایک بڑی دلچسپ چیز ہے، اور وہ دلچسپ چیز یہ ہے جو قرآن مجید کے اعجاز پہ اور قرآن مجید کے مستقبل کے بارے میں جو پیشین گوئیاں ہیں ان کے اوپر بھی ہمارا توجہ مبذول کرواتا ہے، اور یہ بھی بتاتا ہے کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو بھی چیز انسان ایجاد کرتا ہے اس کی اس ایجاد کے پیچھے اور اس کی اس ذہنی سرگرمی کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر وہ چیزیں منکشف کی جاتی ہیں جو انسان کے ذہن کے اندر وہ چیزیں درجہ بدرجہ ڈالی جاتی ہیں۔ جس طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام جب بیڑا بنا رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ وحی فرمائی تھی اور یہ الہام فرمایا تھا کہ کس طریقے سے وہ بیڑا تشکیل دیا جائے۔ تو اس پہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کی تہذیب کی ترقی کے عمل میں جو چیز بھی کسی انسان سے کار فرما ہوتی ہے، جس کے اخلاقی نتائج ہمیشہ مثبت نکلتے ہیں اور وہ بالآخر انسانوں کے لیے نفع بخش ثابت ہوتی ہے، وہ بنیادی طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسان کے ذہن میں اور اس کے سینے میں القاء کیا جاتا ہے۔ اب یہ آیت نمبر 8 ہے، وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور گھوڑے اور خچر اور گدھے کہ ان پر سوار ہو اور زینت کے لیے، اور وہ پیدا کرے گا وَيَخْلُقُ، اور وہ پیدا کرے گا مَا لَا تَعْلَمُونَ، جس کی ابھی تک تمہیں خبر نہیں ہے۔ یہ سواریوں کے بارے میں بیان ہو رہا ہے، یعنی اس نے سواریاں پیدا کی، اس وقت کون کون سی تھیں؟ گھوڑے، گدھے، خچر، یہ اس نے گنوائے اور کہا کہ یہ سواریاں ہیں اور یہ تمہاری زینت بھی ہے، اور اس کے بعد بھی وَيَخْلُقُ، وہ پیدا کرے گا ایسی سواریاں جن کو ابھی تک تم نہیں جانتے۔ یعنی آج کے آپ ذرائع نقل و حمل کو دیکھ لیں، آج کی آپ ٹرانسپورٹیشن سسٹم کو دیکھ لیں، اس میں کتنے زیادہ ذرائع انسانوں نے بنا لی ہیں۔ یعنی ماڈرن شپس کو دیکھ لیں، ہوائی جہاز کو دیکھ لیں، ریلوے کو دیکھ لیں، گاڑیوں کو دیکھ لیں، کہاں انسانی تہذیب آج جا پہنچی ہے۔ وہ اس سب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کیا فرماتا ہے؟ وَيَخْلُقُ، اور وہ پیدا فرمائے گا مَا لَا تَعْلَمُونَ، جو تم نہیں جانتے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کی جانب اپنی تفسیر، مختصر تفسیر جو کنز الایمان کے اوپر بنیادی طور پہ ان کا حاشیے کی حیثیت ہے اس کے اندر آپ نے فرمایا نور العرفان میں کہ اس میں قیامت تک پیدا ہونے والی سواریوں کا اجمالی طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرما دیا ہے، اور قرآن کریم نے اس آیت مبارکہ میں بہت سے علوم غیبیہ کو بھی بیان فرما دیا گیا ہے جن کا تعلق سواریوں سے بھی ہے اور اس کے علاوہ سے بھی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 10 سے آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ کا آسمان سے پانی اتارنے کا، پانی سے درخت، کھیتیاں، زیتون، کھجور اور مختلف پھلوں کے اگائے جانے کا بیان ہے، اور رات دن، سورج، چاند، ستاروں کی تسخیر میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہونے کا بیان ہے، اور زمین سے مختلف رنگوں والی چیزوں کو پیدا کیے جانے کا بیان ہے، اور نصیحت حاصل کرنے والی قوم کے لیے نشانیاں بیان ہونے کا بیان ہے۔ پھر زمینی پیداوار میں جو لوگ غور اور فکر کرتے ہیں ان کے بارے میں قرآن مجید نے
اس تحسین کے ساتھ یہ ارشاد فرمایا کہ ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات ان في ذلك لآية لقوم يتفكرون. اس پانی سے تمہارے لیے کھیتی اگاتا ہے، زیتون اگاتا ہے، کھجور اگاتا ہے اور انگور اور ہر قسم کے پھل. بے شک اس میں نشانی ہے دھیان کرنے والوں کے لیے، نشانی ہے تفکر کرنے والوں کے لیے، نشانی ہے اس کے اندر غور اور فکر کرنے والوں کے لیے. اب کیا چیزیں اس نے بیان فرمائیں؟ اس نے بیان کیا کھیتی کو، اس نے بیان کیا زیتون کو، اس نے بیان کیا انگور کو، اس نے بیان کیا کھجور کو. تو ان سب کے پیدا کیے جانے کے اندر، ان سب کو بنانے کے اندر وہ اپنی قدرت کی نشانیاں بتاتا ہے. جب تم ان کھانے والے پھلوں میں، اس اجناس کے اندر، ان غذاؤں کے اندر بھی جب تم غور کرتے ہو تو وہ غور بالآخر تمہیں ایک پیدا کرنے والے کی معرفت کی طرف لے کے جاتا ہے اور اس کی معرفت عطا کرتا ہے. اور اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ بنیادی طور پہ جو نیچرل سائنس بھی ہے، یہ بھی دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کا ایک ذریعہ ہے، بشرطی کہ انسان کے سینے کے اندر تلاش حق کی سچی طلب شامل ہو. یعنی یہ ایک تو بدنیتی کے اوپر مبنی ایک لادینیت ہے جس کو سائنٹزم کا نام دیا جاتا ہے. یعنی اگر کوئی آدمی وہ چاہے کسی مذہب سے، کسی دھرم سے یا کسی بھی لادینیت سے تعلق رکھتا ہو، اگر اس کے سینے کے اندر تلاش حق کی سچی طلب ہے، وہ اس حق کو فطرت کا نام دے لے، وہ اس حق کو ایک اندیکھی قوت کا نام دے لے، یا وہ اس حق کو اس خالق اور مالک کا تصور جانے جو قرآن مجید کے اندر ایکسپلین ہوا، وہ کسی بھی حالت میں حق کو تسلیم کرتا ہو کہ مجھ پہ حق آشکار ہوا تو میں اسے تسلیم کرنے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. قرآن مجید کا مطالعہ آپ کے اوپر یہ واضح کرتا ہے کہ حق کا سچا متلاشی کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت سے محروم نہیں رہتا. وہ علم کے ذریعے آئے، وہ لفظ کے ذریعے آئے، وہ مطالعہ فطرت کے ذریعے آئے، وہ کسی بھی ذریعے سے آئے، بالآخر وہ اپنے خالق اور اپنے مالک تک پہنچتا ہے. وقت نہیں ہے اور یہ موقع بھی نہیں ہے، وگرنہ ایسی سینکڑوں انسیڈنٹس دنیا کے اندر ہوتے ہیں. اور بڑے بڑے سائنسدانوں کی تاریخ، خاص طور پہ جو ماڈرن فزسسٹس ہیں اور اس کے علاوہ جتنی دیگر سائنسز کے لوگ ہیں جو الکا بگوش اسلام ہوئے، آپ ان کے جب تجربات کو پڑھتے ہیں، ان کے آپ مشاہدات کو پڑھتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ اسلام کی طرف راغب ہوئے، کیوں کر انہوں نے یعنی ایک اور مذہب سے، ایک اور تہذیب سے تعلق رکھتے تھے، پھر وہ سائنس کی طرف چلے گئے، اس تہذیب کو انہوں نے چھوڑ دیا، پھر ساری زندگی انہوں نے اپنی سائنس کے اندر گزاری، اور پھر مطالعہ سائنس کرنے کے بعد وہ ایک لادینیت کے طور پہ اس کا مطالعہ کرتے رہے اور سائنس کو مذہب مان کے سائنس کا مطالعہ کرتے رہے. لیکن بالآخر وہ اسلام کی طرف، قرآن کی طرف، سچے رب کی طرف کیوں کر متوجہ ہوئے. تو اس میں انسان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جتنی بھی چیزیں بظاہر جو فطرت کا حصہ ہیں، بظاہر جو ایسے لگتا ہے کہ شاید کھجور میں یا زیتون میں یا گندم جو پیدا ہوتی ہے، یہ درخت کے بیج کے اندر کیا نشانی ہو سکتی ہے، لیکن خالق کائنات یہ فرماتا ہے کہ ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون. جو لوگ اس میں غور و فکر کرتے ہیں، مشاہدے کو اپنی نیچر بنا لیتے ہیں، بالآخر ان کے لیے اس کے اندر نشانیاں ظاہر کر دی جاتی ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ زمین کی جتنی یہ داستان ہے، یہ سب کی سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کے اوپر دلیل قائم کرتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ ایک دانہ مٹی کے اندر دبایا جاتا ہے، وہ دانہ مٹی کے اندر جاتا ہے، وہ دانہ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے. ایک حصہ مٹی کے نیچے سرایت کرتا ہے، ایک حصہ مٹی کے باہر اگتا ہے. جو اندر جا رہا ہے وہ جڑ بن رہا ہے، اور جو اوپر آ رہا ہے وہ ایک پودا بن رہا ہے، اس کے اوپر پتے لگ رہے ہیں، وہ ایک ٹہنی بن رہا ہے، وہ ایک تنا بن رہا ہے، اس کے اوپر پھول لگ رہے ہیں، اس کے اوپر پھل لگ رہے ہیں. اور جو نیچے جا رہا ہے اس کی جو حیت ہے وہ باہر نکلنے والے پودے سے مختلف ہوتی ہے. اور اسی طرح جو اوپر جاتا ہے اس کی آپ یہ دیکھیں کہ بیج ایک طرح کے لگائے جاتے ہیں،
زمین ایک طرح کی ہوتی ہے، پانی ایک طرح کا ملتا ہے، موسم ان کے اوپر ایک طرح کے بیتتے ہیں، لیکن وہ رنگ بعض دفعہ مختلف ہوتے ہیں، بعض دفعہ ذائقے مختلف ہوتے ہیں ان درختوں کے، بعض دفعہ ان کی تاثیر الگ الگ ہوتی ہے، ان کی خوشبو الگ الگ ہوتی ہے۔ تو یہ سارے کچھ کے اندر جب آپ غور و فکر کرتے ہیں تو آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ بیج ایک تھا، موسم ایک تھا، زمین ایک تھی، پانی ایک تھا، چیزیں تو ساری یکساں تھیں۔ پھر جب زمین کے اندر جاتے ہیں تو وہاں سے یہ فرق ان کے اندر کون پیدا کرتا ہے؟ تو وہ آپ کی توجہ اپنے خالق اور اپنے پیدا کرنے والے کی طرف جاتی ہے، جسے علامہ اقبال نے مختصر ترین لفظوں میں یہ کہا تھا کہ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون۔ بیج کی پرورش مٹی کی تاریکی کے اندر بھی وہی فرماتا ہے، اور وہی ان سب چیزوں کو مختلف کر کے ہمارے لیے وہ خوراک بھی عطا کرتا ہے، نعمتیں بھی عطا کرتا ہے، اور غور کرنے والوں کے لیے اپنے ہونے کی نشانیوں کو بھی ظاہر فرما دیتا ہے۔ آیت نمبر 14 سے آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ کا سمندر کو مسخر کرنے کا بیان ہے، اس سے بندوں کا زیور نکالنے کا بیان ہے کہ سمندر سے کس طریقے سے انسان زیور حاصل کرتے ہیں، سمندر میں کشتیوں کے چلنے سے اس میں اللہ کا فضل تلاش کیے جانے کا بیان ہے، زمین میں پہاڑوں کے گاڑے جانے کی حکمت کو یہاں بیان کیا، ستاروں سے راستہ پانے کا یہاں بیان کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنی تخلیق کے اور نعمتوں کا بے شمار ہونے کے اوپر یہاں پہ بیان آیا۔ یعنی آیت نمبر 18 میں ارشاد ہوا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں گنو تو انہیں شمار نہیں کر سکو گے، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب اس میں کچھ نعمتیں جو ہیں وہ ہمیں داخلی سطح پہ عطا ہوئی، اور کچھ نعمتیں جو ہیں وہ ہمیں خارجی سطح پہ عطا ہوئی، اور داخلی نعمتیں بھی ہمارے شمار سے باہر ہیں اور خارجی نعمتیں بھی ہمارے شمار سے باہر ہیں۔ یعنی اگر انسان اپنے داخل کے اندر غور کرنا شروع کر دے، آپ صرف اپنے دل کے اندر غور کریں کہ کس طریقے سے جو دل ہے یہ انسان کے جسمانی نظام کو، انسان کے اس جو ظاہری زندگی ہے اس کو زندہ رکھے ہوئے ہے، اور ایک اس عضو کے کولیپس کر جانے سے انسانی جسم کے اوپر کیا قیامت بیتتی ہے۔ اسی طرح آپ صرف کڈنی کو لے لیں، آپ صرف لنگز کو دے لیں، صرف برین کو لے لیں، صرف آنکھ کو لے لیں، صرف زبان کو لے لیں، یعنی ایک ایک نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی عطا فرما دی ہے جس کے اوپر اس کا شکر ادا نہیں کیا جا سکتا۔ تو چہ جائے کہ انسان جو خارجی دنیا کے اندر اس نے روشنی کا جو نظام بنایا، موسموں کے اعتدال کا جو اس نے نظام بنایا، اور ہمارے لیے اس نے آب و ہوا کا جو نظام بنایا، خوراک کے حاصل کیے جانے کا جو نظام بنایا، تو یہ سارے نظام ہمیں بنیادی طور پہ اس کے شکر کی طرف رغبت دلاتے ہیں اور اس کی نعمتوں کی طرف رغبت دلاتے ہیں۔ اور علامہ روز بیان بقلی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو بہت مشہور عارف باللہ اور صاحب تفسیر تھے، آپ نے اسی آیت مبارکہ کے تحت ایک بڑی خوبصورت بات آپ نے یہ لکھی۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں کسی کو بھی نعمتوں سے محروم نہیں رکھا، اور خاص کر اپنے بندوں کو اس نے ہر طرح کی نعمت عطا فرمائی۔ اور یہاں شیخ روز بیان بقلی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلیٰ سے ادنا تک ہر ایک کو اس کی حیثیت کے مطابق نعمتیں عطا فرمائیں۔ مثال کے طور پہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو نعمتیں اس نے عطا کی، وہی ازلیت ابدیت والحوادث ان حسریہا قاصرت، اور یہ ازلی اور ابدی نعمتیں ہیں اور زمانے اس کو شمار کرنے سے قاصر ہیں۔ ونعمت المعرفت فی قلوب العارفین، اب وہ درجہ بدرجہ نعمتوں کی عطا کا بیان کرتے ہیں کہ اس نے جو معرفت کی نعمت تھی وہ عارفوں کے دلوں کے اندر عطا فرمائی۔ وَلَهُ نِعْمَةُ التَّوْحِيدِ فِي قُلُوبِ الْمُوَحِّدِينَ، اور جو توحید کی نعمت تھی وہ اس نے موحدین کے یعنی توحید پرستوں کے دلوں کے اندر رکھی۔ وَلَهُ نِعْمَةُ الْمُحَبَّةِ فِي قُلُوبِ الْمُحِبِّينَ،
اور اس خالق کی محبت کی نعمت اس نے اپنے محبین کے سینوں کے اندر رکھی۔ وَلَهُ نِعْمَةُ الشَّوْقِ فِي قُلُوبِ الْمُشْتَاقِينَ، اور اس کے شوق کی نعمت اس نے اپنے مشتاقین کے سینوں کے اندر رکھی۔ وَلَهُ نِعْمَةُ الْأُنْسِ فِي قُلُوبِ الْمُسْتَأْنِسِينَ، اور اس کی انس کی نعمت اس نے انس رکھنے والوں کے دلوں کے اندر رکھی ہے۔ یہ عام طور پہ ہمارے ہاں مستأنسین یا محبین کی اصطلاح عرفاء کے لیے استعمال نہیں ہوتی، حالانکہ اگر آپ تصوف خاص طور پہ جو ان عرفاء نے لکھا، جیسے شیخ روز بیان بقلی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رسائل پڑھیں تو ان میں مستأنسین اور محبین اور موحدین اور یہ تمام اقسام یہ درجات عارف کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ وَلَهُ نِعْمَةُ الْإِرَادَةِ فِي قُلُوبِ الْمُرِيدِينَ، اور اس نے ارادہ کی نعمت مریدین کے دلوں کے اندر رکھی ہے، یعنی جو اس کی ذات کا ارادہ کرتے ہیں۔ وَلَهُ نِعْمَةُ الْإِيمَانِ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس نے ایمان کی نعمت مومنوں کے دلوں کے اندر رکھی۔ وَلَهُ نِعْمَةُ الْإِسْلَامِ فِي قُلُوبِ الْمُسْلِمِينَ، اور اس نے اسلام کی نعمت مسلمانوں کے دلوں کے اندر رکھی۔ وَكُلُّ نِعْمَةٍ مِّنْ هَذِهِ النِّعَمِ معدن اصل الذات والصفات، اور یہ تمام نعمتوں میں سے ہر ایک نعمت کا منبع اس کی ذات اور اس کی صفات ہیں۔ اس کے بعد آئیے آیت نمبر 19 سے آیت نمبر 23 میں، یہاں اللہ تعالیٰ کے رازوں کو جاننے کا بیان ہوا، معبودان باطلہ کا کسی شے کو پیدا نہ کر سکنے کا بیان ہوا، یعنی یہ جن کو وہ جھوٹے خدا جنہوں نے صنم اپنے تراش کے رکھے ہوئے تھے ان کے بارے میں ہے کہ وہ کسی چیز کو پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، ان کا مردہ اور بے شعور ہونے کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ کا معبود حقیقی ہونے کا بیان ہے، اور آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے دلوں کے متکبر ہونے کا بیان ہے، یعنی وہ لوگ جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے نتیجتاً ڈیفینیٹلی وہ لوگ متکبر ہوتے ہیں، وہ لوگ ایروگینٹ ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا رازوں کا عالم ہونے کا بیان ہے، اور یہ بیان ہے کہ وہ متکبرین کو پسند نہیں فرماتا۔ آیت نمبر 24 سے آیت نمبر 26 میں کفار مکہ کا اللہ تعالیٰ کی نازل شدہ چیزوں کو من گھڑت کہنے کا بیان ہے، اور آخرت میں ان کا بوجھ اٹھانے کا بیان ہے، اور مکر و فریب کرنے والوں کی عمارتوں کو ہلا دیے جانے کا اور ان کے اوپر عذاب نازل کیے جانے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 27 سے آیت نمبر 29 میں قیامت کے دن کفار کی رسوائی ہونے کا بیان ہے، اور فرشتوں کا ظالموں کی روح کو قبض کر لینے کا بیان ہے، اور کفار کا برے اعمال نہ کرنے کی صفائی پیش کرنے کا بیان ہے، اور متکبرین کے برے ٹھکانے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 30 سے آیت نمبر 32 میں پرہیزگاروں کا خیر و برکت کے نازل ہونے کا اقرار کرنے کا بیان ہے، دنیا اور آخرت میں پرہیزگاروں کے لیے بھلائی رکھ دیے جانے کا بیان ہے، جنت عدن اور اس کی نعمتیں مومنین کو عطا کیے جانے کا بیان ہے، ملائکہ کا پاک لوگوں کی روح کو قبض کرنے کا بیان ہے، اور ان لوگوں کے لیے سلامتی اور ان کے جنت میں داخل کیے جانے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 33 اور آیت نمبر 34 میں کفار کا ملائکہ اور اللہ کے امر کا انتظار کرنے کا بیان ہے، اللہ کا ان پر ظلم نہ کرنے کا بیان ہے، اور ان کو ان کے اپنے اعمال کی برائی پہنچنے کا بیان ہے اور برائی کے گھیر لینے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 35 سے آیت نمبر 40 میں کفار کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بےہودہ گفتگو کا ذکر ہے، اور انبیاء کرام کی بعثت مبارک کا ذکر کیا گیا، اور لوگوں کو زمین میں سیر کرنے اور جھٹلانے والوں کے انجام اور جھٹلانے والوں کی عبرت دیکھنے کا بیان ہے، اس کی دعوت دی گئی ہے، اور جس کو اللہ گمراہ کرے اس کا ہدایت کے لیے اس کا کوئی مددگار نہ ہونے کا بیان ہے، اور کفار کا مرنے والوں کے نہ اٹھنے پر قسمیں کھانے کا بیان ہے، وہ اس بات کی قسم کھاتے تھے کہ جو مر گئے یہ دوبارہ نہیں اٹھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان کے جھوٹ کو واضح کرنے کا اور لفظ کو ان کے ذریعے تخلیق فرمانے کا بیان ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 41 سے آیت نمبر 44 میں
ہجرت کرنے والوں کا دنیا اور آخرت میں انعام کا بیان ہے، ان کے صبر اور توکل علی اللہ کا ذکر ہے، انبیاء پر وحی نازل کرنے کا بیان ہوا اور انبیاء کو روشن دلیل عطا کیے جانے کا بیان ہوا، اور نبی اکرم شفیع معظم محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ذکر یعنی قرآن مجید کو نازل کیے جانے کا بیان ہوا۔ اب یہاں پہ ہجرت والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک پیغام عطا فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں ہجرت اختیار کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں مہاجر ہوتے ہیں، والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے گھر بار چھوڑے مظلوم ہو کر، ضرور ہم انہیں دنیا میں اچھی جگہ عطا فرمائیں گے اور بے شک آخرت کا ثواب بہت بڑا ہے، کسی طرح کاش کے لوگ اس چیز کو جانتے۔ اس آیت مبارکہ کے تحت مفسرین کرام نے یہ لکھا ہے کہ یہ آیات مبارکہ ان سبھی مہاجرین کے حق میں نازل ہوئیں جو مشرکین مکہ کے ظلم سے تنگ آ کے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے، اور پھر وہ لوگ جو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر کے آئے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے اس انعام کا ذکر کیا کہ ان کو دنیا کے اندر بھی اچھا ٹھکانہ عطا کیا جائے گا اور ان کو آخرت میں بھی اچھا ٹھکانہ عطا کیا جائے گا۔ اور جو دنیا کا ٹھکانہ عطا کیے جانے کا ذکر ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ کے اندر سکونت عطا فرمائی۔ اور اگر آپ فضائل مدینہ دیکھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے فضائل جو اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں برکت کے لیے جتنی دعائیں ارشاد فرمائیں، یعنی احادیث صحیحہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا، عرض کی بارگاہ رب العالمین میں کہ الہ العالمین، ابراہیم علیہ السلام تیرے نبی، تیرے خلیل اور تیرے بندے تھے، انہوں نے مکہ کو حرم بنایا، میں تیرا رسول اور تیرا بندہ ہوں، میں مدینہ کو حرم بناتا ہوں، اور مدینہ کو اتنی برکت عطا فرما جتنی تو نے مکہ کو عطا فرمائی، بلکہ اس سے بھی دگنی برکت عطا فرما۔ تو اس کی طرف بھی مفسرین کرام نے اشارہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دنیا کا وعدہ کیا، اگر ان مہاجرین کا دیکھا جائے جو مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر کے آئے، تو مدینہ منورہ ان کے لیے ایک بہت بہتر مقام تھا۔ اسی طرح وہ لوگ جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم فرمایا، تو حبشہ بھی ان کے لیے بہتر تھا، اس لیے کہ وہاں جانے سے حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حبشہ کے حکمران تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا اور وہ عادل تھے، اور وہاں جو صحابہ کرام اور یہ قافلہ پہنچا ان کو وہاں پہ امن میسر آیا اور ان کو وہاں تبلیغ کا موقع میسر آیا۔ تو اس طرح یہ ہجرت کرنے والے ہیں، اگر اس وقت پہ ان کا انتباہ کیا جائے اور اس آیت کا اطلاق کیا جائے تو یہ اس چیز کو بیان کی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد اس میں دوسرا ایک بڑا اہم نقطہ اس آیت مبارکہ میں یہ ہے کہ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، کہ ان لوگوں کو ہم نے دنیا کے اندر بھی بہت اچھی مقام دیا، یعنی مکہ سے حبشہ کی طرف بھی جائیں تو اس وقت میں باعتبار امن حبشہ میں ان کو سکون میسر آیا، جو کہ قریش مکہ کے ظلم میں انہیں میسر نہ تھا۔ پھر اگر مستقلاً دیکھیں تو مدینہ منورہ کے اندر جب وہ لوگ آ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینہ منورہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے اوپر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اوپر فتوحات کے دروازے کھولے، اور ایسی عظیم فتوحات کے دروازے کھولے جو رہتی دنیا تک یاد رکھی جائیں گی۔ تو اس اعتبار سے یہ ظاہری اس کا اطلاق ہوا۔ اب اس کے باطن کی طرف جب آپ آتے ہیں، آخرت کی طرف جب آپ جاتے ہیں، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور جو آخرت کا اجر ہے وہ اس سے بھی کہیں بڑا، اس سے بھی کہیں عظیم اور اس سے بھی کہیں زیادہ ہوگا۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہاجرین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جنتی ہونے کی خوشخبری عطا فرمائی ہے، اور وہ مہاجرین جو اسلام کی خاطر
جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں اور آپ کی موجودگی میں جن صحابہ کرام نے ہجرت فرمائی ان کے فضائل بیان کیے اور ان کے جنتی ہونے کی قرآن مجید نے تصدیق بیان کی، تو اس لیے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ صحابہ کرام اور وہ جتنے بھی تھے، وہ چاہے حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے یا وہ مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آئے، قرآن مجید نے ان کی عظمت کے اعتبار سے ان کا ذکر کیا، آخرت میں ان کے اجر عظیم کے اعتبار سے ان کا ذکر کیا۔ اور میں اگر یہاں ذکر نہ کروں تو میرا کلیجہ میرے منہ کو آئے کہ یہ اتنی بڑی زیادتی ہوگی کہ وہ مہاجر کیسا ہوگا جس مہاجر نے اپنے کندھوں پہ میرے نبی کو بٹھا کے غار ثور پہ لے کے گئے، اور وہ مہاجر کیسا ہوگا جو میرے نبی کا محافظ بن کے مکہ سے مدینہ تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ آیا۔ میرا اشارہ آپ سبھی سمجھتے ہیں، وہ امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ اور پھر آپ فہرست دیکھ لیجئے ان مہاجرین کی فہرست کے اندر کون کون آتے ہیں، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب ذات گرامی ہیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت فرمائی ہے، اور سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے بھی ہجرت کی، اور کس شان سے ہجرت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امانتیں جو آپ نے کفار کو لوٹانی تھی وہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے سپرد کر کے آئے۔ حضرت عمر نے ہجرت کی، حضرت عثمان نے ہجرت کی، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی، سیدنا زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی، عبد الرحمن ابن عوف نے ہجرت کی، سعد بن ابی وقاص نے ہجرت کی، زید نے ہجرت کی، طلحہ نے ہجرت کی رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور جتنی یہ صحابہ کرام کی جماعت تھی یہ لوگ وہاں سے ہجرت کر کے آئے۔ تو یہ ان سبھی کے یہ فضائل یہاں پہ بیان کیے گئے، اور ان صحابیات کے فضائل اس کے اندر بیان کیے گئے۔ امہات المومنین نے ہجرتیں فرمائیں، یہ ان سب کے فضائل کو بھی یہ محیط ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جنت کی بشارت عطا فرمائی، اور یہ بتایا کہ دنیا کے اندر جو فتوحات تمہیں دی گئی یہ کچھ بھی نہیں ہے اس اجر کے سامنے جو تمہیں آخرت میں اور قیامت میں ملے گا۔ پھر یہاں ہجرت کے باب میں آخری ایک حوالہ جو ہے وہ حضرت ابن قدامہ موفق الدین ابن قدامہ الحنبلی رحمت اللہ تعالی علیہ کا، جو حنابلہ کے بہت بڑے شیخ اور بہت بڑے امام تھے، آپ نے ہجرت کی 3 اقسام بیان فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک ہجرت ہے جو دارالخوف سے دارالامن کی طرف ہجرت کی جاتی ہے، اور اس میں وہ فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے مکہ مکرمہ سے لوگ ہجرت کر کے وہ مدینہ منورہ کی طرف آئے، اور وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ دارالامن اور دارالخوف جو ہیں وہ بیک وقت دونوں وہ دارالکفر ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ مکہ المکرمہ میں بھی کفار غالب تھے، یعنی ان کا ظاہری غلبہ تھا، اور اگر آپ حبشہ کی طرف جائیں تو ان مومنین کی اور مسلمانوں کی جماعت کے پہنچنے سے پہلے حبشہ بھی دارالکفر تھا، تو وہ دارالکفر سے دارالکفر کی طرف انہوں نے ہجرت کی، تو وہ یہ اس میں کہا گیا کہ وہ دارالخوف سے دارالامن کی طرف ہجرت تھی۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جب مدینہ منورہ میں قدم رکھا تو ان کی برکت سے مدینہ منورہ اسلامی فتوحات کا مرکز بنا، اور صحابہ کرام نے جب حبشہ کے اندر قدم رکھا تو آج تک یہ جتنی افریقی دنیا ہے ان کے جو سینے ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے تڑپتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کی ہجرت کی برکت سے ان دونوں خطوں کو مسلمانوں کے درمیان ایک مثال بنا دیا۔ دوسری قسم کی ہجرت ابن قدامہ حنبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دوسری قسم کی ہجرت جو ہے وہ انسان اپنی زبان اور اپنے تمام اعضاء کو معصیت سے الگ کر کے نیکی کی طرف ہجرت کرتا ہے۔ یعنی ایک ہجرت جو ہے جو آپ ایک دارالخوف سے دارالامن کی طرف ہجرت کرتے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ اس میں ایک اگلا درجہ یہ آ جاتا ہے کہ جب انسان دنیا ظاہری میں
ایک وہ دارالامن کے اندر رہ رہا ہوتا ہے، وہاں اس کی ظاہری زندگی کے لیے تو شاید خطرات نہیں ہوتے، لیکن اس کے لیے آگ کا خوف موجود ہوتا ہے کہ اس دنیا کے اندر جو معصیت کرتا ہے، جو گناہ کرتا ہے، اس گناہ کی سزا اسے قبر میں بھی ملے گی، اس گناہ کی سزا اسے آخرت میں بھی ملے گی۔ تو اس لیے وہ اپنے آپ کو آگ سے بچانے کے لیے، عذاب سے بچانے کے لیے وہ گناہوں سے نیکی کی طرف ہجرت کرتا ہے۔ اور تیسری قسم امام ابن قدامہ حنبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ یہ بیان فرماتے ہیں کہ تیسری طرح کی ہجرت یہ ہے کہ انسان اپنی خواہش نفس کو، اپنی لذات کو، ان تمام چیزوں کو ترک کر کے، اور جتنی محبتیں ہیں، جتنے ارادے ہیں، ان سب دنیاوی ارادوں سے، دنیاوی محبتوں سے، دنیاوی لذتوں سے، دنیاوی خواہشوں سے ہجرت کر کے وہ اللہ کے ارادے کو اختیار کرتا ہے، وہ اللہ کی محبت کو اختیار کرتا ہے، وہ اللہ جل شانہ کی طلب کو اختیار کرتا ہے۔ گویا یہ وہ صحیح مہاجر ہے جو اللہ کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ کرتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اس لیے ہجرت کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ظاہری وجود دارالخوف سے دارالامن کی طرف ہجرت کرتا ہے۔ دوسری ہجرت یہ ہے کہ انسان گناہوں سے نیکی کی طرف ہجرت کرتا ہے۔ اور تیسری قسم یہ ہے کہ انسان اس دنیا کی محبت سے، اس دنیا کی خواہشات سے وہ اپنے خواہشوں کو ترک کر کے وہ سچے رب کی طرف ہجرت اختیار کرتا ہے۔ اور یہی جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے ہوتے ہیں جو اصل ہجرت کرتے ہیں۔ اور جو مشکل ہجرت ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ انسان اللہ کے علاوہ ہر چیز کو اپنے سینے سے نکال دے، جس کے لیے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے 2 محاورے ہیں۔ ایک آپ کا فارسی کا محاورہ ہے، ایک آپ کا پنجابی کا محاورہ ہے۔ فارسی محاورہ آپ نے فرمایا اللہ بس ما سو اللہ ہوس، اور پنجابی محاورہ آپ نے فرمایا باج وصال اللہ دے باہو سب کہانیاں کس سے ہوں۔ آیت نمبر 45 سے آیت نمبر 48 سورہ نحل، کفار مکہ کا بری سازش کرنے کا بیان، ان کا عذاب اور زمین میں دھنسا دیے جانے سے بے خوف ہونے کا بیان ہوا، چلتے پھرتے ان کو پکڑ لیے جانے کا بیان ہوا، اور اللہ کے رؤوف اور رحیم ہونے کا بیان ہوا، اور مخلوق کا اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے اور عاجزی کرنے کا بیان ہوا۔ آیت نمبر 49 سے آیت نمبر 53 میں زمین و آسمان کی مخلوق کا اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کا بیان ہوا، ملائکہ کا تکبر نہ کرنے کا بیان ہوا، اور ان کا اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لانے کا بیان ہوا، اللہ تعالیٰ کی دعوت توحید کا بیان ہوا، اور اس کائنات میں اس کی بادشاہی کا بیان ہوا، اور نعمتوں کا اللہ کی طرف سے عطا ہونے کا بیان ہوا، اور مشکلات میں اسی کی پناہ لینے کا بیان ہوا۔ آیت نمبر 54 سے آیت نمبر 59 میں تنگی دور ہونے پر ایک گروہ کا اللہ کے ساتھ شریک بنانے کا بیان ہوا، اپنے رزق سے معبودان باطلہ کے حصے مقرر کرنے کا بیان ہوا، اور کفار کا معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں ثابت کرنے کا بیان ہوا، اور بیٹی کی پیدائش پہ ان لوگوں کے اپنے چہرے سیاہ ہو جانے کا بیان ہوا، اور بیٹی کی خبر پہ اس آدمی کا اپنی قوم سے چھپنے کا بیان ہوا، اور اس کا بیٹی کو زمین میں دفن کرنے کے فیصلے کے بارے میں یہاں بیان آیا۔ تو آئیے یہ جو آیت نمبر 58 اور 59 ہیں سورہ نحل کی، ان کو دیکھتے ہیں، اور یہ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے میری آج کی معاشرت کے لیے بیان ہوئی وہ دل خراش واقعہ جو چند دن پہلے میاں والی کے اندر پیش آیا، اور اس طرح کے اور کئی دل خراش واقعات ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں بیٹیاں پیدا ہونے پہ بیٹیوں کو بھی قتل کیا جاتا ہے، اذیت دی جاتی ہے، اور جس بیچاری ماں کے بطن سے وہ پیدا ہوتی ہیں، جس بہو کے بطن سے وہ پیدا ہوتی ہیں، ان کو کس طرح تانوں کے نشتر ملتے ہیں، ان کو کس طرح اپنے گھروں کے اندر اذیت جھیلنی پڑتی ہے، کس تباہی سے، کس بربادی سے، اور کس جیتی جاگتی جہنم سے وہ لوگ گزرتے ہیں۔ آئیے ذرا قرآن مجید کی ان آیات کو دیکھیے، آپ کو یہ قطعاً نہیں لگے گا کہ یہ 1400 سال پہلے یہ آیات نازل ہوئی ہیں، آپ کو یوں محسوس ہوگا کہ یہ
آج اس معاشرے کے لیے یہ آیات آئی ہیں جس معاشرے کے اندر آپ اور ہم رہ رہے ہیں۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسَوَّدًا وَهُوَ كَظِيمٌ، اور جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی پیدائش کی خبر سنائی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ غصے سے بھر جاتا ہے۔ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا أَسَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اس بری خبر کی وجہ سے جو اسے سنائی گئی ہے۔ یعنی کیا خبر سنائی گئی؟ کہ بھائی تیری زوجہ نے بیٹی کو تولد بخشا ہے۔ اب یہ سوچنے لگتا ہے کہ آیا اسے ذلت اور رسوائی کے ساتھ زندہ رکھے یا اس بیٹی کو وہ زندہ دفن کر دے۔ خبردار، کتنا برا فیصلہ ہے جو وہ کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں، قرآن مجید کے ان الفاظ کے اندر غور کیجئے کہ وہ شخص کس طرح کس کرب سے گزر رہا ہے جب اسے یہ خبر دی گئی کہ تیرا بیٹا نہیں ہے بلکہ تیری بیٹی پیدا ہوئی ہے، اور اس کا چہرہ جو ہے وہ خوش ہونے کی بجائے وہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ عام دیکھا گیا ہے ہماری روایت کے اندر، یعنی جس خطے میں ہم رہتے ہیں اس خطے کے اندر یہ عام ہے کہ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے لوگ گھروں کے اندر بین کرتے ہیں۔ خدا کے لیے ان رسموں کو چھوڑ دیں مسلمانوں، اللہ کا قرآن ہے، یہ سورہ نحل ہے۔ بیٹی پیدا ہونے پہ منہ اترنا اور منہ سیاہ ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہے، اور بین کرنے والے پسند ہوں گے؟ خدا کے لیے ان رسومات کو، خدا کے لیے اس ایول سائیکالوجی کو اپنے درمیان سے ختم کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے جو اس کے اندر برکت رکھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر اپنی جو رحمت رکھی ہے، اس کی طرف ہم توجہ کیوں نہیں کرتے؟ اور یہ جگرا بیٹی کا ہوتا ہے۔ کیا میں بتاؤں کس تکلیف سے یہ بیٹیاں گزرتی ہیں جب باپ اور ماں اپنی بیٹی کو اپنے سامنے بٹھا کے یہ کہتے ہیں کہ یہ میری بیٹی نہیں، یہ میرا بیٹا ہے، اور اس کے سامنے وہ اس بات کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی تم کوئی ادنا درجے کی مخلوق ہو، اور اگر بیٹا ہوتا تو وہ اعلیٰ ہوتا، لیکن کوئی بات نہیں، ہم نے سمجھوتا کر لیا ہے، تم ہی ہمارا بیٹا ہو۔ بیٹی بیٹی ہوتی ہے، اور کسی بھی اعتبار سے وہ بیٹے سے کم نعمت نہیں ہے، وہ بیٹے سے کم رحمت نہیں ہے، وہ بیٹے سے کم برکت نہیں ہے۔ کیا کوئی شخص ایسا دیکھا آپ نے جو اپنے بیٹے کو یہ کہے کہ مجھے بیٹی کی بڑی خواہش تھی اور بیٹی نہیں ہوئی تو میرا وہ پیار تم سے ہے، وہ ماں باپ سے جھگڑ پڑے؟ تو یہ جگرا بیٹی کا ہوتا ہے جس کے سامنے جب ماں بیٹھ کے روتی ہے کہ ہائے میرا بیٹا نہیں ہے، اور آپ اس کو بچپن سے اس طانے کا عادی بنا رہے ہیں اور اسے یہ بتاتے ہیں کہ شاید تیرا پیدا ہونا ہمارے لیے معاذ اللہ کوئی رسوائی تھی۔ اور یہ ایک منظر ہے معاشرے کا، اور اس معاشرتی منظر کو قرآن مجید کے ساتھ کمپیئر کریں کہ کیا قرآن اس کی تحسین کرتا ہے یا قرآن مجید اس کو ایک جاہلی رسوم کے طور پہ پیش کرتا ہے کہ یہ ایک جاہلانہ رسم ہے، یہ ایک کافرانہ رسم ہے، یہ اللہ کی نعمتوں کو جھٹلانے والوں کی رسم ہے، یہ اللہ کا انکار کرنے والوں کی رسم ہے، یہ اللہ سے شرک کرنے والوں کی رسم ہے، یہ خدا کے فیصلوں پہ راضی برضا نہ ہونے والوں کی رسم ہے۔ قرآن سے کمپیئر کریں یہ معاشرے کی کیا رسم ہے۔ سورہ شورا میں دیکھیں آیت نمبر 49، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں میں اور زمین کی سلطنت پیدا کرتا ہے، جو چاہے جسے چاہے بیٹیاں عطا فرمائے، لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جسے چاہے بیٹیاں عطا کرے، جسے چاہے بیٹے عطا کرے۔ اب اس میں بھی
بعض مفسرین کرام نے بڑے ایک لطیف نقطے کی طرف اشارہ کیا. وہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. اگلے حصے میں کہا یہب لمن یشاء اناثا، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے. تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے بیٹی کا ذکر کیا، بعد میں بیٹے کا ذکر کیا. تو یہ انداز بیان جو ہے یہ بیٹیوں کی عظمت کے اوپر دلیل ہے کہ بیٹیوں کا ذکر تخلیق میں پہلے آیا اور بیٹوں کا ذکر تخلیق میں بعد کے اندر آیا. اور متفق علیہ حدیث ہے صحیح بخاری کی اور صحیح مسلم کی، ام المؤمنین صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ابتلی من هذه البنات بشیء کن له سترا من النار، جو کوئی بیٹیوں کی کفالت کے اندر مشغول کیا گیا اس کے لیے جو بیٹیاں ہیں قیامت کے دن یہ دوزخ کی آگ کے سامنے حجاب بن جائیں گی. وہ شخص جو بیٹیوں کی پرورش میں، بیٹیوں کو پالنے میں، یعنی جسے صرف بیٹیاں عطا کی گئی، وہ ان کی تعلیم و تربیت کے اندر مشغول کیا گیا، وہ بیٹیاں قیامت کے دن اس کے اور جہنم کی آگ کے درمیان حجاب بن جائیں گی. ایک دوسری حدیث مبارک ہے، یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں، اور اسے بھی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان فرمایا من یلی من هذه البنات شیئا فاحسن الیہن کن له سترا من النار، جو بیٹیوں کی تھوڑی سی بھی سرپرستی کرتا ہے اور ان کے ساتھ اس نے سلوک کرتا ہے، وہ بیٹیاں اس کے لیے دوزخ سے حجاب بن جاتی ہیں. اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن ترمذی کے اندر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی حدیث مبارک کو بیان فرمایا کہ جو بیٹیوں سے آزمایا گیا، یعنی جسے صرف بیٹیاں عطا کی گئیں اور بیٹے نہ ملے، اور فصبر علیہن، اور اس نے اس بات کے اوپر صبر کیا، یعنی کلمہ کفر نہ نکلا اس کی زبان سے، ناشکری کا کلمہ نہ نکلا اس کی زبان سے، بیٹیوں کے لیے تحقیر کے کلمات نہ نکلے اس کی زبان سے، اور یہ تحقیر، یہ ناشکری، یہ کفران نعمت اس کے سینے کے اندر بطول نہ ہوا. فصبر علیہن کے اندر یہ ساری باتیں شامل ہیں، یعنی وہ زبان سے بھی ان کی برائی نہ کہے، وہ زبان سے بھی ان کے ہونے نہ ہونے کے بارے میں کوئی برا یا حقارت آمیز جملہ نہ کہے، اور بیٹوں کے ہونے نہ ہونے کے بارے میں کسی ناشکری کا اظہار نہ کرے. فصبر علیہن، اس بات کے اوپر صبر کرے. کن لہ حجاب من النار، وہ اس کے اور آگ کے درمیان حجاب بن جائیں گی، وہ آگ کو اس تک نہیں پہنچنے دیں گی. امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مسند میں عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ کی روایت بیان کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکرہ البنات، اے لوگو بیٹیوں سے نفرت نہ کرو، اے لوگو بیٹیوں سے نفرت نہ کرو. فإنہن المؤنسات الغالیات، بے شک وہ تمہارے ساتھ انس رکھنے والی اور تمہاری بہت قیمتی چیزیں ہیں. تو یہ نبی پاک علیہ السلام کا حکم براہ راست ہے، آپ کا ڈائریکٹ یہ آرڈر مبارک ہے کہ لا تکرہ البنات، بیٹیوں سے نفرت نہ کرو، بیٹیوں سے کراہت نہ کرو. امام ابن ماجہ نے عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بیان کیا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من کان لہ ثلاث بنات فصبر علیہن وأطعمہن وسقاہن وکساہن من جدتہ کن لہ حجابا من النار یوم القیامہ. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص کی 3 بیٹیاں ہوں، جس شخص کی 3 بیٹیاں ہوں، وہ ان پہ صبر کرے، انہیں کھلائے، انہیں پلائے اور ان کو اپنی کمائی سے کپڑے پہنائے، تو وہ لڑکیاں اس کے لیے دوزخ کی آگ سے حجاب بن جائیں گی. تو میرے بھائی اور بزرگوں، عزیزوں اور رفیقوں، بیٹیوں اور بہنوں، بیٹی کی پیدائش پہ ماتم نہیں کیا جاتا، بیٹی کی پیدائش پہ منہ نہیں لٹکائے جاتے، بیٹی کی پیدائش پہ رونا دھونا نہیں کیا جاتا. بیٹی کی پیدائش پہ اس بیچاری بہو کو، زوجہ کو، بیٹی کو
اس خاتون کو زد و کوب نہیں کیا جاتا، تانوں کے نشتر نہیں چلائے جاتے اس پہ، کیونکہ یہ اللہ کے دست قدرت میں ہے، وہ جسے جو عطا فرمائے۔ اور یہاں اتنی شان بیان کی گئی بیٹی کی، قرآن میں، حدیث میں، احادیث صحیحہ میں، بخاری میں، مسلم میں اتنی شان اور عظمت بیان کی گئی کہ جسے بیٹیاں عطا ہوتی ہیں، اور جس شخص کو یعنی جس مرد کو وہ بیٹیاں ملی، کیا وہ مرد نے خود جنی؟ یعنی وہ زوجہ کے بطن سے پیدا ہوئی نا، تو جو زوجہ کے بطن سے پیدا ہوئی، جس کے پیٹ سے اتنی بڑی رحمتیں آئیں جو اس شخص کے اور آپ کے درمیان حجاب بن جائیں گی، ان رحمتوں کو پیدا کرنے والی منحوس ہے؟ کہاں سے منحوس ہے؟ رحمتوں کو لانے والی کیسی منحوس ہو گئی؟ جو آئیں وہ رحمتیں، تو جس کے بطن سے آئیں وہ بطریق اولا رحمت ہے۔ یعنی اگر بیٹیاں آگ اور اس کے درمیان میں حجاب بن جاتی ہیں تو بیٹیوں کو لانے کا سبب تو وہ ماں ہے جس کے بطن سے وہ آئی ہیں، وہ منحوس نہیں ہے، وہ سراپا رحمت بن کے آئی وہ بہو اس گھر میں جس کے بطن سے بیٹیاں پیدا ہوئی۔ جو تان کرتا ہے ایسی بہو کے اوپر، جو تان کرتا ہے ایسی بھابھی پہ، جو تان کرتا ہے ایسی بیٹی پہ، جو تان کرتا ہے ایسی زوجہ پہ، وہ رضائے مصطفیٰ کے خلاف چلتا ہے، وہ رضائے خدا کے خلاف چلتا ہے۔ یعنی بیٹیاں رحمت ہیں، تو جس کے بطن سے وہ بیٹیاں پیدا ہوئیں وہ بطریق اولا رحمت ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ جاہلانہ رسم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس جہالت سے، اس کفر سے، اس ناشکری سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالی ہمیں بیٹیوں کی صحیح قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 60 سے آیت نمبر 61 میں منکرین آخرت کا برا حال کیے جانے کا بیان ہوا، اللہ تعالیٰ کے بلند اور غالب ہونے کا بیان ہوا، اللہ تعالیٰ کی ظالموں کو مہلت دیے جانے کا بیان ہوا، اور موت کا مقررہ وقت پر آنے کا بیان ہوا۔ یعنی موت ہمیشہ وقت مقررہ پہ ہی آتی ہے۔ آیت نمبر 62 سے آیت نمبر 65 میں کفار کا اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی ناپسندیدہ شے کو ثابت کرنے کا بیان ہوا، اور ان کی زبانوں کا جھوٹا ہونے کا بیان ہوا، ان کے لیے آگ تیار کیے جانے کا بیان ہوا، سابقہ امتوں کے اعمال کو شیطان کا مزین کرنے کا بیان ہوا کہ شیطان نے ان امتوں کے اعمال مزین کر دیے اور گناہ نیکیاں بنا کے دکھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب عطا کرنے کی حکمت بیان ہوئی، اللہ تعالیٰ کا آسمان سے پانی برسانے کا مقصد بیان فرمانا، اور اس میں سننے والی قوم کے لیے نصیحت ہونے کا بیان ہوا۔ آیت نمبر 66 سے آیت نمبر 70 میں جانوروں کے فوائد سے عبرت حاصل کرنے کا بیان ہے، کھجوروں اور انگوروں سے رزق عطا کیے جانے کا بیان ہے، شہد کی مکھی کی طرف الہام فرمانے کا بیان ہے، مکھی کے پیٹ سے نکلنے والا جو مشروب ہے اس کے شفا ہونے کے اوپر بیان ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق اور ارذل عمر کی طرف لٹا دیے جانے کی حکمت کا بیان ہوا۔ آیت نمبر 71 سے آیت نمبر 72 میں اللہ کا رزق میں بعض کو بعض کے اوپر فضیلت دینے کا بیان ہے، پھر بھی اس کی نعمت سے انکار کرنے والوں کا بیان ہوا، بیویاں، بیٹے اور پاکیزہ رزق جیسی نعمتوں کے عطا ہونے کا بیان ہوا، اور کفار کا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے انکار کرنے کا بیان ہوا۔ آیت نمبر 73 سے آیت نمبر 75 میں کفار کا معبودان باطلہ کی عبادت کرنے کا بیان ہوا، اور ان معبودوں کے بے اختیار ہونے کا بیان ہوا، اور کفار کو اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں نہ بنانے کا حکم ہوا، اور منفق اور غیر منفق کے برابر نہ ہونے کا بیان ہوا۔ آیت نمبر 76 سے آیت نمبر 77 میں اللہ تعالیٰ کا دو مردوں کی مثال بیان کرنے کا بیان ہوا، ان دونوں کے برابر نہ ہونے کا بیان ہوا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے غیب اور قیامت کا امر ہونے اور اس کی قدرت کا بیان ہوا۔ آیت نمبر 78 سے آیت نمبر 83 میں اللہ تعالیٰ کا ماؤں کے بطون سے یعنی پیٹوں سے تمہیں نکالنے کا بیان ہوا، تمہارے لیے کان، آنکھ اور دل بنانے کا بیان ہوا، آسمان کی فضا میں پرندوں کو مسخر کیے جانے کا بیان ہوا، اللہ کا گھروں کو سکون گاہ بنانے کا بیان ہوا، اور جانوروں کی اون، پشم،
بالوں سے گھر کا سامان بنانے کا بیان ہوا، پہاڑوں میں غاریں بنانے اور لباس بنانے کے فوائد کو بیان کیا گیا، اور کافروں کا نعمتوں سے انکار کرنے کا بیان ہوا۔ آیت نمبر 84 سے آیت نمبر 86 میں قیامت کے دن ہر امت پر گواہ لے کے آنے کا بیان ہوا، اور کافروں کو مہلت نہ دینے اور عذاب کے ہلکا نہ کیے جانے کا بیان ہوا، اور قیامت میں بتوں کا اپنے عابدین سے بیزار ہونے اور ان کو جھوٹا کہنے کا بیان ہوا۔ آیت نمبر 87 سے آیت نمبر 89 میں قیامت میں لوگوں کا اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی کرنے کا بیان ہوا، اور مفسدین کو دگنا عذاب دیے جانے کا بیان ہوا۔ مفسد یعنی جو فساد بپا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام امتوں کے اوپر گواہی عطا ہونے کا بیان ہوا، اور قرآن کا مسلمانوں کے لیے رحمت اور بشارت ہونے کا بیان ہوا۔ آیت نمبر 90 سے آیت نمبر 93 میں عدل اور احسان اور عہد اور حلف کو پورا کرنے کا بیان ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا قیامت کے دن تمام چیزوں کو واضح کر دینے کا بیان ہوا، اور اعمال کے بارے میں پوچھے جانے کا بیان ہوا۔ آیت نمبر 94 سے آیت نمبر 100 میں قسموں کو خیانت کا ذریعہ نہ بنانے کا بیان ہوا، اللہ کے عہد کو نہ توڑنے کا بیان ہوا، اعمال صالحہ کرنے والوں کو اجر احسن عطا کیے جانے کا بیان ہوا، اور اعمال صالحہ اختیار کرنے والوں کے لیے پاکیزہ زندگی کا بیان ہوا۔ تلاوت قرآن مجید کے وقت شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کرنے کا بیان ہوا، اور شیطان کا مومنین پر غالب نہ ہونے کا بیان ہوا، اور اس کا مشرکین پر غالب ہونے کا بیان ہوا۔ یعنی وہ مومنین پہ غالب آ نہیں سکتا اور مشرکین پہ ہی غالب رہتا ہے۔ اس میں سے آیت نمبر 97 کو دیکھیں، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جو اچھا کام کرے وہ چاہے مرد ہو یا عورت اور ہو مسلمان، تو ضرور ہم اسے اچھی زندگی جلائیں گے اور ضرور انہیں ان کا نیک دیں گے جو ان کے سب سے بہتر کام کے لائق ہو۔ آیت نمبر 101 سے آیت نمبر 105 میں قرآنی آیات کے منسوخ ہونے پر کفار مکہ کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مفتر کہنے کا بیان ہوا، اور روح القدس کا حق کے ساتھ قرآن لانے کا بیان ہوا۔ یعنی یہ بنیادی طور پہ کفار کے اس اعتراض کا جواب تھا، اور مسلمانوں کے لیے قرآن مجید کی ہدایت اور قرآن مجید کا خوشخبری ہونے کا بیان ہوا، اور کفار مکہ کا ایک اجمی کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن سکھانے کی نسبت کرنے کا بیان ہوا۔ قرآن کریم کے فصیح اور بلیغ عربی کے ہونے کا بیان ہوا، اور قرآن کا انکار کرنے والوں کو ہدایت نہ ملنے کا بیان ہوا، اور کفار کا قرآن کی تکذیب کرنے کا بیان ہوا کہ وہ کیسے اس کو جھٹلاتے ہیں۔ آیت نمبر 106 سے آیت نمبر 110 میں ایمان لانے کے بعد اطمینان قلبی کی صورت میں کفر پر مجبور کیے جانے کا بیان ہوا۔ ایمان لانے کے بعد دل سے کفر کی طرف پلٹنے پر عذاب الہی آنے کا بیان ہوا، اور دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی کے مقابلے میں پسند کرنے والوں کا بیان ہوا۔ یعنی ایسے لوگ بھی ہیں جو دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں، اس لیے وہ اعمال صالحہ کو، احکام خداوندی کو، شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کو ترک کر کے وہ آخرت اپنی گنوا دیتے ہیں اور دنیا اپنی آباد کرتے ہیں۔ تو جو دنیا آباد کر کے آخرت کماتا ہے، قرآن مجید نے ایسے لوگوں کو اہل خسارہ کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنا خسارہ کرتے ہیں۔ کافروں کو ہدایت نہ ملنے کا بیان ہوا، اور ان کے یعنی جو انکار کرے اور وہ جو دنیا کی زندگی لے کے آخرت کی زندگی چھوڑ دے، ان کے دلوں، کانوں، آنکھوں پہ مہر لگا دیے جانے کا بیان ہوا۔ آخرت میں ان کا خسارہ اٹھانا بیان ہوا، اور آزمائشوں سے گزرنے کے بعد جہاد اور صبر کرنے والوں کی بخشش کیے جانے کا بیان ہوا۔ آیت نمبر 111 سے آیت نمبر 113 میں ہر نفس کے اپنے متعلق جھگڑا کرنے کو، قیامت کے دن کو یاد کرنے کو
بیان کیا گیا، ہر جان کو اس کا پورا پورا بدلہ دیے جانے کا بیان ہوا، امن اور رزق کی کثرت کے باوجود ناشکری کرنے والی بستی کی مثال کو بیان کیا گیا یہاں پہ، اور بستی والوں کو بھوک اور خوف کے لباس کا عذاب دیے جانے کا بیان ہوا، اور انبیاء اور رسولوں کی تکذیب پر عذاب کی گرفت آنے کا بیان ہوا۔ آیت نمبر 114 سے آیت نمبر 119 میں حلال اور طیب رزق کھانے کا بیان ہوا، عبادت کرنے والوں کو نعمت الہی پر شکر ادا کرنے کا بیان ہوا، اور مردار، خون، خنزیر اور غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے جانے والے جانوروں کے گوشت کے حرام ہونے کا بیان ہوا۔ مجبور کو نہ چاہتے ہوئے اور نہ حد سے بڑھتے ہوئے کھانے کی اجازت ہونے کا بیان ہوا۔ حلال اور حرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے والوں کے لیے دردناک عذاب کا بیان ہوا، اور یہودیوں پر بعض طیب چیزوں کو حرام کر دیے جانے کا بیان ہوا، اور ظالموں کے اپنی جانوں پر ظلم کرنے کا بیان ہوا۔ نادانی سے غلطی کرنے کے بعد توبہ کرنے والوں کی بخشش کا اعلان ہوا۔ آیت نمبر 120 سے آیت نمبر 123 میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کا مطیع ہونے کا بیان ہوا، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا شرک سے بیزار ہونے کا بیان ہوا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر گزار ہونے کا بیان ہوا، آپ کو ہدایت اور صراط مستقیم کے لیے چنے جانے کا بیان ہوا، اور دنیا و آخرت میں بھلائی کے عطا کیے جانے کا بیان ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملت ابراہیمی کی اتباع کا بیان ہوا۔ آیت نمبر 124 سے آیت نمبر 128 میں اختلاف کرنے والوں کے لیے ہفتے کے دن شکار کی پابندی ہونے کا بیان ہوا، اختلاف کرنے والوں کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کیے جانے کا بیان ہوا، اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ ان کو اللہ کی طرف بلانے کا ارشاد ہوا، اور اللہ تعالیٰ کا گمراہ اور ہدایت یافتہ شخص کو جاننے، ظلم کرنے والوں سے بدلہ لینے کی ضرورت ہونے کا بیان ہوا، معاف کرنے کی بہتری کو بیان کیا گیا، اور صبر کا توفیق الہی ہونے کا بیان ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبر کرنے اور غمگین نہ ہونے کا بیان ہوا، اور اللہ تعالیٰ کی معیت کا، متقین یعنی اس کی مدد کا، اس کی نصرت کا، اس کی رحمت کا، اس کے قرب کا، اس کی رضا کا، متقین اور محسنین کے ساتھ ہونے کا بیان ہوا۔ یہ تھا خلاصہ سورہ النحل کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پیغام کو آگے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔